یہ آیت مبارکہ 16ویں پارے کی آیت مبارکہ ہے، سورہ مریم کی آیت نمبر 25 اور 26 کا تھوڑا سا حصہ ہے اور 25 نمبر آیت پوری ہے۔ اس آیت مبارکہ کا بھی ایک بڑا بہترین وظیفہ ہے، اور ایسا وظیفہ کہ یقین جانیے کہ آپ میں سے ہر ایک شخص چاہے گا کہ کاش کہ میں اس وظیفے کو پڑھنے کا اہتمام کروں۔ لیکن پہلے اس آیت مبارکہ کا آپ پس منظر سنیں، آخر میں آپ کو اس آیت مبارکہ کا وظیفہ بھی اور طریقہ بھی بتلایا جائے گا کہ کیسے اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ آیت مبارکہ کا پس منظر یہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ سیدہ مریم صلی اللہ علیہا حضرت زکریہ علیہ السلام کی زیر کفالت تھیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمانا تھا، تو یہ حاملہ ہو گئیں حضرت سیدہ مریم صلی اللہ علیہا، تو یہ لوگوں سے الگ تھلگ رہتی تھیں۔ تو اب زکریہ علیہ السلام موجود نہیں تھے، کہیں سفر پہ گئے ہوئے تھے، تو ظاہر سی بات ہے انسان بحیثیت انسان بشری تقاضے کے مطابق اس کو کھانے پینے کی ضرورت پیش آتی ہے، اس کو کھانا تو ضرور کھانا ہے اور غذا تو اسے چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پر حضرت مریم صلی اللہ علیہ کے لیے غائبانہ طور پر فروٹ کا اور غذا کا انتظام فرمایا، وہاں اللہ تبارک و تعالی نے سیدہ مریم صلی اللہ علیہ کو یہ حکم بھی دیا، اور پھر اس حکم کے اندر، اس حکم کے دینے میں ہمارے لیے ایک سبق، ایک تعلیم ہے جو بہت ہی اہم تعلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، کہ اے مریم آپ اس طرح کرو کہ جس درخت کے سائے تلے آپ بیٹھی ہو، یہ کھجور کا درخت ہے، اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ، اس کو حرکت دو اور اپنی طرف اسے جھکا دو۔ جب سیدہ مریم صلی اللہ علیہ نے کھجور کے درخت کو ہلایا، اس کی ٹہنیوں کو حرکت دی، تو پھر تر و تازہ کھجوریں جڑنے لگیں۔ تو فرمایا کہ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، کھاؤ ان کھجوروں کو اور اس کا جو پانی کھجوروں کا جو شربت ہے، جو مشروب ہے اس کا، وہ بھی پیو، اور یہ میٹھے چشمے کا پانی ہے یہ بھی آپ پیو، اور تندرست رہو اور اپنی غذا حاصل کرو۔ ایک تعلیم، ایک سبق تو یہ ملا اس آیت مبارکہ سے، اور یہ خواتین کے لیے بھی بڑا مفید ہے کہ جو خواتین حاملہ ہوں، حمل سے ہوں، تو وہ اگر کھجور کا کثرت کے ساتھ استعمال کریں گی تو ان کے لیے کھجور بڑی مفید ہے، بڑی فائدہ مند ہے، نمبر ایک۔ دوسری بات کہ اللہ تبارک و تعالی جب اس بات پر قادر ہیں، اور یقیناً قادر ہیں، کہ سیدہ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا، بغیر باپ کے اللہ تبارک و تعالی ان کی ولادت فرما دی، تو کیا اللہ تعالیٰ اس درخت کو ہلائے بغیر، اس درخت کو حرکت کیے بغیر کھجوریں نہیں کھلا سکتے تھے؟ کہہ دیں جی سبحان اللہ، جی اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہیں، کیونکہ اللہ کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اللہ سے کر سکتے تھے کہ بغیر کہے، بغیر مریم صلی اللہ علیہ کو حکم دیے، بغیر اس کھجور کے درخت کی حرکت دیے، اللہ تعالیٰ گود میں کھجوریں گرا دیتے، کھجوریں ڈال دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اتنے بے حساب پھل عطا فرما دیے، بے موسمی پھل عطا فرما دیے، تو یہاں ابھی ایسا کر سکتے تھے، لیکن مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ یہاں انسانوں کو ایک تعلیم دی جا رہی ہے، اللہ کے بندوں کو ایک سبق دیا جا رہا ہے۔ وہ سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ رزق کے حصول کے لیے بندے کو کچھ نہ کچھ حرکت کرنی پڑتی ہے۔ یہ جو بات لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی ہمیں اللہ تعالیٰ پر توکل ہے، بھروسہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، رازق ہے، بس ہمیں مزدوری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ملازمت کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، کاروبار کی کوئی ہمیں ضرورت نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ ہمیں کھلائے گا، کیوں؟ رازق جو ہے وہ۔ تو رزق کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے تو خود حرکت کا حکم دیا ہے کہ حرکت کرو گے تو برکت آئے گی، حرکت میں برکت ہے نا، ہاتھ پاؤں مارو گے تو اللہ تعالیٰ رزق حلال آپ کو عطا فرمائیں گے۔ جو بندہ گھر بیٹھے چارپائی ہے توڑتے توڑتے یہ دعا کرتا رہے کہ یا اللہ تو رازق ہے، ہیں جی، یا اللہ تو خالق ہے، تو نے ہمیں پیدا فرمایا، تو نہیں ہمیں کھلانا ہے، میں چارپائی پر لیٹا ہوا ہوں، نہ میں کوئی کام کروں، نہ میں مزدوری کروں، نہ میں ملازمت کروں، نہ میں کاروبار کروں، تو نے مجھے رزق دینا ہی دینا ہے، تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ اور رزق کے حصول کے لیے تگ و دو کرنا، رزق کے حصول کے لیے کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، رزق کے حصول کے لیے مشقتیں، تکلیفیں برداشت کرنا، یہ توکل کے خلاف بھی نہیں ہے، اللہ کی ذات پر توکل کے خلاف بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ جو بندہ محنت کے ساتھ، کسب اور محنت کے ساتھ
اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزق حلال کو حاصل کرے۔ تو اس آیت مبارکہ میں یہ سب سے بڑی تعلیم اور سب سے بڑا سبق ہمیں دیا جا رہا ہے، جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ مبارکہ میں توجہ دلائی ہے۔ اب یہ آیت مبارکہ بطور وظیفہ کیسے پڑھیں گے اور اس کے طریقہ کیا ہے پڑھنے کا، اور کس کام کے لیے یہ وظیفہ، یہ آیت مبارکہ بطور وظیفہ کے پڑھی جاتی ہے۔ آپ نے کاروبار شروع کیا، نیا کاروبار ہے، دکان آپ نے ڈال لی، نئی جگہ پر آپ نے کیبل لگا دیا، کوئی بھی آپ نے کاروبار شروع کیا، لیکن جب بھی آپ کاروبار شروع کرتے ہیں آپ کا کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے، کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہوتی، تھوڑے دنوں کے بعد، چند عرصے کے بعد آپ کو وہ دکان بند کرنی پڑتی ہے، آپ کو کاروبار ختم کرنا پڑتا ہے۔ تو جو شخص اس آیت مبارکہ کو 3 دن تک یا پھر 7 دن تک یا پھر 11 دن تک، یعنی کم از کم 3 دن ہے، زیادہ سے زیادہ 11 دن ہے، تو بہتر تو یہ کہ 11 دن تک پڑھیں، کیونکہ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا، جی جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا، تو 11 دن تک کر لیں۔ 11 دن تک یعنی 3 دن سے لے کر 7 دن تک، 3 دن بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، 7 دن بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 دن کا بھی یہ وظیفہ ہے اور 11 دن کا بھی یہ وظیفہ ہے۔ لیکن پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس آیت مبارکہ کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جس دکان میں آپ بیٹھے ہیں، جہاں پر آپ نے کاروبار شروع کیا ہے، وہاں پر اس آیت مبارکہ کو 313 مرتبہ پڑھیں گے۔ بدری وظیفہ اسے کہتے ہیں، بدری وظیفہ۔ بدر کے جو صحابہ کرام تھے، بدری صحابہ، ان کی تعداد بھی 313 تھی۔ تو 313 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو 3 دن تک پڑھیں یا 7 دن تک پڑھیں یا 11 دن تک پڑھیں، انشاءاللہ العزیز نہ کاروبار میں آپ کو کوئی نقصان ہوگا، نہ آپ کو کاروبار وہ بند کرنا پڑے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کاروبار کے اندر خوب برکتیں اور اللہ تعالیٰ خوب اس کے اندر اضافہ اور ترقی عطا فرمائیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب۔